أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 11 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ مومنون کا 4تھا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60 اور 61، یوں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ السلام کو جب یہ حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ہے کہ ہم اپنے رزق میں غور کریں اور پاکیزہ اور پاک اور حلال چیزیں، طیب چیزیں کھائیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جسم جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہو، یہ جہنم کا حصہ بنے گی۔ اس سے اچھا تو بہتر یہ ہے کہ وہ جہنم میں جل جائے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو پاکیزہ، حلال، طیب رزق، وسیع کشادہ برکت والا رزق اپنے خزانے غیب سے عطا فرماوے۔ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ ہم جو بھی کچھ کریں گے، رزق کمانے میں بھی ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، کیا ہمارا انٹینس ہے اور کس طرح کی ہماری محنتیں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، دن میں ہم کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، خلوت میں کیا کرتے ہیں، جلوت میں کیا کرتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے ان تمام تر چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بخوبی واقف ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ تم سب کا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا رعب رکھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب معبود وہ ہے، خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے،
تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور رعب اور خوف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا دل میں ہونا چاہیے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر ہوا یہ کہ سب کا دین تو ایک ہی تھا، پروردگار بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، لیکن پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے، اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ صحیح طریقہ یہی ہے جو دین اسلام ہے۔ صحیح طریقے پر وہی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا دین تو ایک ہی دین ہے، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، عبادت بھی میری ہونی چاہیے اور رعب بھی میرا ہی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے اپنے دن میں باہم پھوٹ ڈال کر جو ہے فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے وہ اسی پر مگن ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، اللہ فرماتے ہیں لہذا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی حاجت میں، اپنی جہالت میں، لہذا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو، یہ جس طرح سے اختلاف کرتے ہیں کرنے دو، اور انہوں نے جس طرح اپنی جماعتیں بنا لی ہے بنا لینے دو، اور یہ جس طرح جہالت میں غوطے مارتے ہیں مارنے دو۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ بہت سے کفار اپنے حق پر ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے، ہماری اولاد بھی خوشحال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور ہمیں آئندہ بھی خوشحال رکھے گا، اگر ناراض ہوتا تو یہ مال اور اولاد ہمیں میسر نہ ہوتا۔ یہ آیت ان کا جواب دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں مال و دولت مل جانا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ کافروں اور نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، اس کے بجائے وہ ان لوگوں سے خوش ہے اور ان کا انجام بہتر کرے گا جن کے حالات آگے آیت نمبر 57 سے 60 میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو دنیا میں کسی کو دولت کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں اور جو اللہ سے یاری دوستی کرتا ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اس کو آخرت میں ان کو مزے کرانے والے ہیں، لہذا دنیا میں جو ہے ان کا رزق بھی تھوڑا رہتا ہے اور وہ حالات میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی حالات، صحابہ کی حالات، کتنے صحابی ایسے تھے جو مالدار تھے، کتنے انبیاء ایسے گزرے جو مالدار گزرے، اکثریت بلکہ جو ہے 95% جو ہے انبیاء علیہ السلام حالات سے گزرے، صحابہ حالات سے گزارے گئے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ حالات انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں، پھر جو ان سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے ان کا امتحان بھی اسی کیٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے۔ لہذا کسی کو دنیا میں مال اور دولت کا مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہیں اور اس سے راضی ہیں۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس میں بیان فرمایا ہے۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، یعنی جو لوگ متقی ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ
جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. یعنی نیک عمل کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں آتا، بڑائی نہیں آتی، بلکہ وہ سہمے رہتے ہیں کہ اس عمل میں کوئی ایسی کوتاہی نہ رہ گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جائے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے جو دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں میں سے خون نکلنے آیا. تو کسی نے ان کو واسطہ دے کر پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رہے ہو، حالانکہ جو ہے اتنے عبادت گزار تھے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہوئے آنسو واپس کر دے کہ اس میں یہ دکھلاوے کے آنسو نہ ہو، جھوٹ موٹ کے آنسو نہ ہو. تو اس قدر اخلاص اور للہیت اللہ والوں میں ہوا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں آتا، بلکہ وہ سہمے رہتے ہیں کہ اس عمل میں کوئی ایسی کوتاہی نہ رہ گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے سبب بن جائے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہیں اور کن کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر کرے گا؟ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور جو بھی عمل کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. تو یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا، اور یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ آخرت میں مزے کرائے گا. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. وہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بھلائی کے کاموں میں جو ہے سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، اور ہمیں بھلائی کے کاموں میں جو ہے آگے بڑھنا بھی چاہیے اور اس میں جو ہے ایک دوسرے سے رشک بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہم تمام کو اس کی آیتوں پر کامل یقین نصیب فرماوے اور اس کا نیک صالح متقی پرہیزگار بندہ بناوے. اس کی رضامندی والے اعمال کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرما دے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جس سے اللہ سبحانہ و تعالی رضامندی کا اظہار کر دے گا تو وہ تو کامیابی ہو گیا نا. سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے. تو بہرحال یہ 11 آیتیں تھیں اس رکوع کی. یہ لمبا رکوع ہے اور جو ہے 27 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 11 آیتوں کی تلاوت، تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. ما بقیہ آیت انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو ہے توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.